بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ سجدہ اور الملک کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ کون سے سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ سفر معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سفر ایک معجزہ تھا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے جایا گیا۔ آپ کو ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ کس سے دھویا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے۔ تو اگر آج ہم بھی اپنے دل کو آب زمزم سے دھونا چاہتے ہیں
تو ہم اس نیت سے آب زمزم پی سکتے ہیں۔ آب زمزم کے لیے آتا ہے نا کہ جس غرض سے پیا جائے وہ غرض پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے اور ایمان اور حکمت سے بھر دے تو ہم بھی اس غرض سے زمزم پی سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو جمع کر دیا۔ تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اور اس طرح آپ تمام نبیوں کے امام ہو گئے۔ آیت میں مسجد اقصیٰ کی صفت کیا بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ جس کے ارد گرد ہم نے کیا دی ہے؟ برکت دی ہے۔ یعنی یہ دور دراز کی وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح اسراء یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کہتے ہیں، اور معراج جو پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائے گی۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر کروایا گیا۔ پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر جس میں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور اسی سفر میں نماز کا تحفہ اور ایمان والے سے بخشش کا تحفہ ملا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کروائی گئی اور میں ایک قوم کے اوپر سے گزرا تو ان کے ناخون تانبے کے تھے، اپنے چہرے اور سینے چیر رہے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزت سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مظاہرے بھی وہاں کروائے گئے۔ اسی طرح آپ سے ہم نے فرمایا میں نے ایسے لوگوں سے بھی میرا گزر ہوا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو دنیا کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی پڑھتے تو تھے لیکن دل میں اتار کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پیغمبروں سے ملاقات کروائی گئی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا زیارت کا کثرت کر کے کسی مقام کے لیے سفر نہ کیا جائے، اور وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یہ کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں، کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے اپنے بھلائی کی دعا کرنے کی طرح، اور انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انسان برائی کو ایسے مانگتا ہے، ایسے برائی اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے دعا میں جیسے بھلائی مانگ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے بہت جلد انسان کیا ہے؟ بہت جلد باز ہے۔ ایسا ہی نہیں ہوتا، ہم بھی ایسے ہی نہیں کہتے کہ برائی کو بھی اپنے لیے ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے انسان اپنے لیے بھلائیاں مانگتا ہے بد دعا کی صورت میں، اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جب انسان بیزاری میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بد دعا دینے لگتا ہے۔ کتنے ہی ایسے موقع ہیں کہ انسان اس وقت اپنے ذات کو خود کوئی بد دعا دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کیسا جلد باز ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، صحیح نہیں جاتی تو انسان کیا کہتا ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے۔
حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کیا کرو، اور نہ اپنے مال و مویشی کے لیے بد دعا کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس گھڑی میں بد دعا کر بیٹھو جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ عطا کیا جاتا ہے اور تمہاری بد دعا کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے۔ اسی طرح بد دعا کے بارے میں آتا ہے اگر جس کسی دوسرے کو بد دعا دی جائے اگر وہ اس کا حقدار نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بد دعا اسی کی طرف واپس پلٹ آتی ہے، یعنی دینے والے کی طرف ہی واپس آ جاتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں اپنے آپ کو بھی بد دعا دینے میں دیر نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے انسان کو بھی اس پر غصہ آتا ہے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بد دعا دے دیتے ہیں، اور جب کہ کیا پتہ چلتا ہے اگر دوسرا اس بد دعا کا حقدار نہیں ہے تو پلٹ کر دینے والے پر ہی وہ بد دعا آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرے کی بد دعا سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ اس کے حقدار نہیں ہیں تو وہ آپ کو ہرگز نہیں پہنچے گی، واپس اسی پر پلٹ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے، یعنی آج خود ہی پڑھ لو، آج تو کوئی تکرار کر ہی نہیں سکتے، کھلی کتاب کی طرح سارے اعمال تمہارے سامنے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اس دن ہمیں محاسبہ کرنا پڑے، جب ہماری کتاب ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس دن سے پہلے اس زندگی میں اپنا محاسبہ کر لیں، بلکہ ڈیلی اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، کیا میرا رب مجھ سے آج راضی ہوا ہوگا؟ کیا اگر خدا نخواستہ آج کے دن میری موت رات کو سوئے سوئے میں اللہ کے پاس چلے گی تو میں اس قابل ہوں کہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکوں؟ اور اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی اپنی مرضی اور اختیار سے جو بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ وہ اچھے اور برے اعمال اس کے ساتھ اس کی گردن میں ایسے ہے جیسے چپکے ہوئے ہیں، تو اس کا اعمال اس کے ساتھ ایسے ہی لگا ہوتا ہے جیسے کسی کی گردن میں توق پہنا ہو، چاہے پھر وہ توق اچھا ہے، اچھے اعمال کا ہے یا پھر برے اعمال کا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے گلے میں کون سا توق پہنا ہوا ہے، کون سا تمغہ کہتے ہیں نا ملا ہے، کون سا تمغہ میرے سینے سے لگا ہوا ہے، اچھے اعمال کا یا برے اعمال کا؟ پھر جیسا اعمال ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنی ہی جان کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کو ایسے عذاب میں مبتلا نہیں کر دیتے، اس کے پاس آتے ہیں ڈرانے والے جو اس کو ڈراتے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرواتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، اور جو چاہیں گے کہ جس کے لیے چاہیں گے پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو شخص اس جلدی یعنی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ دنیا کے لیے۔ یہاں تک کہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو کس غرض سے کرتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو اس کے کام کا اجر مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو جلدی چاہتا ہے صلہ تو اس کو ہم چاہیں تو دے دیں، چاہیں تو نہ دیں، اور پھر آخر میں تو ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ کیوں جہنم تیار کر رکھی ہے؟ اس کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اس نے کوئی کام آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی دنیا کے لیے تھا۔ تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے،
ہمیں بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم کہتے تو ہے ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری سوچ پیچھے یہی ہوتی ہے. کسی پر احسان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن کل کو جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ہمارے لیے مدد کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا، دیکھو میں نے اس وقت میں اس کے ساتھ ایسے کیا تھا اور آج یہ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے. تو مطلب کیا تھا کہ پھر ہماری سوچ میں کہیں نہ کہیں تو یہ چیز تھی نا کہ پلٹ کر مجھے ملے. بھی ہم کہتے ہیں نیکی کرتے ہیں اگر دنیا میں بھی تو وہ پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ اس کے مشکل وقت میں خود اس کا سہارا بن جاتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے. لیکن ہم نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ میں اچھا کر رہی ہوں تو دنیا میں میرے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. ہم نے آخرت کی نیت سے کرنا ہے. اگر دنیا کی نیت سے کام کر لیا تو پھر اس کا اجر دنیا میں تو شاید اس کا بدلہ مل جائے، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا. پھر وہ نامہ اعمال سے ایسے صاف ہو جائے گا جیسے گویا وہ کام ہم نے، وہ نیکی ہم نے کی ہی نہیں ہے. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، یعنی جیسی کوشش کا حق ہے ویسی کوشش کی، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. تو بغیر محنت کے آخرت کی چاہت یا ارادہ کرنا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا. ہم کہتے ہیں آخرت میں ہمیں جنت چاہیے، لیکن ہم کام اس جیسے کریں نا اس کو پانے کے لیے. تو بغیر کوشش، بغیر قربانی دیے آخرت نہیں ملتی. اس کے لیے ہمیں اپنی دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، اپنی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی اور ان کی بھی. کن کی اور کن کی؟ یعنی ان کی جو دنیا والے ہیں اور جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کے چاہنے والے ہیں. ہم دونوں طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دونوں کو رزق دیتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف آخرت کے چاہنے والوں کو ہی ملے گا. یعنی جو آخرت کو چاہنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں بھی آسانی فرماتا ہے اور اس کی یہ چاہت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. اور جو دنیا کے لیے نکلتا ہے، اس کی کوشش کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرما دیتے ہیں. اور جو آخرت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بھی نوازتے ہیں اور آخرت سے بھی نوازتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ اس چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں جو صبح کے وقت آسمان کے مشرقی یا مغربی افق پر باقی رہ گیا ہو. یہ فرق اس فضیلت کی وجہ سے ہوگا جو ایک کو دوسرے پر حاصل ہوگی. لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ نبیوں کے مقام ہوں گے اور کوئی دوسرا ایسے بلند مقاموں پر کیسے پہنچ سکے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی. تو یہاں پہ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہ دیکھ ہم نے ان کے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے اور یقیناً آخرت درجوں میں بہت بڑی اور فضیلت دینے میں کہیں بڑی ہے. تو اللہ رب العزت کے پاس آخرت میں جنت میں بہت سے درجات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت بنا ورنہ مذمت کیا ہوا بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا. اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا سہارا بناؤ گے، کوئی اور مددگار بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے. کیونکہ اللہ کا ہی اختیار ہے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. اگر اسی کو اپنا سہارا نہ بنایا، اسی کو اپنا نہ بنایا تو پھر تو تم بے یار و مددگار ہو اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَى
रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। अब पिछली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बनाओगे तो बेयारो मददगार रह जाओगे। अब इस आयत में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई शदीद हाजत आ पड़े और इसने इसे लोगों पर पेश कर दिया, यानी उनके सामने हाथ फैला दिया, तो इसकी वो हाजत पूरी नहीं होगी। लेकिन जिसने उस मुश्किल में अपनी झोली अल्लाह के सामने फैला दी तो अनकरीब अल्लाह ताला इसे बेपरवाह कर देगा। किससे? लोगों से। जल्दी मौत देकर कि दुनिया के बखेड़ों से जान छूट जाएगी, या उसे जल्द ही गनी कर देगा और इसे किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, यानी अल्लाह ताला खुद ही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। या तो उन आजमाइशें से उसे निकाल के अपने पास बुला लेगा, या उसे जल्द ही गनी कर देगा, उस तकलीफ उस आजमाइश को दूर कर देगा, उसकी वो मोहताजी दूर कर देगा। और अगर उसने लोगों के आगे हाथ फैलाए, लोगों के सामने अपनी हाजत पेश की, तो अल्लाह ताला क्या हदीस में फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी वो हाजत हरगिज़ पूरी नहीं होगी। ऐसा ही है ना, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम हर एक के पास जाते हैं मदद के लिए, हर एक का दरवाज़ा खटकाते हैं, हर एक के आगे झुकते हैं, बताओ हाँ तुम मदद कर सकते हो, बताओ तुम मदद कर सकते हो, फिर सोचते हैं अच्छा उसको फ़ोन करते हैं, उससे रब्ता करते हैं, शायद वो मेरे कुछ काम आ जाए। लेकिन सबसे पहले कहाँ जाना था? अल्लाह के पास जाना था, अल्लाह को मुश्किल बतानी थी, फिर उसने असबाब पैदा करने थे हमारे लिए। फिर हम जब सारी तरफ से दुत्कारे जाते हैं, हर कोई कहता है नहीं, कोई कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, कोई कहता है नहीं मेरा ये मसला है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, चाहे उन्होंने आपको पहले कितनी उम्मीदें क्यों ना दिलाई हो कि हम हर मुश्किल में आपके साथ हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है और आप उनके आगे जब हाथ फैलाते हैं जाके, तो फिर आप बेयारो मददगार ही होते हैं। फिर आखिर में इंसान को याद आता है अच्छा मुझे तो कहीं और झुकना था। फिर जब सब तरफ से वो दुत्कारा जाता है, कहीं से उसको मदद नहीं मिलती, फिर इंसान कहता है अब तो अल्लाह ही है, सबसे पहले ही अल्लाह था। लेकिन हम नहीं समझते इस बात को। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें कुरान में आप ये चीज़ नोट करेंगे कि जहाँ भी अल्लाह ताला अपना ज़िक्र करते हैं उसके बाद साथ ही फ़ौरन वालिदैन का ज़िक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर हम पर किसी का एहसान है तो वो कौन है? हमारे वालिदैन। अगर आज हम जो कुछ भी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर उसमें किसी का कोई हाथ है तो वो कौन है? हमारे वालिदैन हैं, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमें हमारी परवरिश की और हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो इसलिए अल्लाह ताला अपने बाद फ़ौरन किसका ज़िक्र करते हैं? वालिदैन का ज़िक्र करते हैं। तो अब इस आयत के शुरू में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है। क्या फ़ैसला कर दिया? कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करना, उसके सिवा किसी के आगे ना झुकना। और क्या फ़ैसला कर दिया? कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। अगर कभी तेरे पास दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो इन दोनों को उफ मत कहना। वैसे भी वालिदैन के साथ क्या करना? हुस्न सलूक करना। लेकिन अगर इनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए फिर तो अपने हुस्न सलूक की ऐसी हद कर देना कि फिर तो उनको उफ भी नहीं कहना। और कहाँ उनके साथ बुरा सलूक करना, कहाँ उनको डांट डपट करना, कहाँ ये कहना कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। उन माँ बाप को ये कहना जिन्होंने आपको चलना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, आपको लिखना सिखाया, आपको पहनना ओढ़ना और हर तरह का सलीका सिखाया, दुनिया से वाकफियत दी, इल्म सिखाया, आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ाया, अपना पेट काट कर आपका पेट भरा। माँ ऐसे करती है ना, बाप भी ऐसे करता है, रख दो नहीं वो बच्चा खा लेगा। माँ भी ऐसे करते, ये मेरे उस बच्चे को पसंद है, छोड़ो मैं नहीं खाती, उसको ही दे दूंगी। तो आज औलाद उठ के कहे कि आपको नहीं पता कुछ भी, उनको नहीं पता जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तो अल्लाह ताला कह रहे देखो जब वो बूढ़े हो जाए ना फिर तो उनको उफ भी ना कहना।
और इन्हें झिड़क और इनसे बहुत करम वाली बात कहो। वला तनहर हुमा, और इन्हें ना झिड़कना, उफ भी ना कहना, ना इनको झिड़कना, और इनसे बहुत करम वाली बात करना, बहुत नरमी के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ और रहम दिली से इनके लिए तवाज़ो का बाजू झुका देना। और कि फिर क्या कहना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी इतना सब करके भी तुम अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकते, इसलिए क्या दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम कर जैसे उन्होंने छोटे होने की हालत में मुझे पाला। जिस शफकत से उन्होंने मुझे पाला, जिस रहम से, जिस हमदर्दी से, अल्लाह ताला हम तो वो वाली शफकत ला ही नहीं सकते अपने अंदर। हम लाख कोशिश करके भी, जब हम छोटे थे, वो बड़े थे, वो वालिदैन थे हमारे, उन्होंने जिस शफकत और रहमत से हमें पाल पोस कर बड़ा किया, वो वाली शफकत तो हम में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला तू उन पर वैसी शफकत कर, वो वैसा रहम तू उन पर कर। और फिर देखिए इस आयत में गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने खूबसूरत तरीके से समझाया है कि अपने बाजू झुका दो तवाज़ो के साथ, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली, झुका दो इन पर रहमत के बाजू। जैसे तुम्हें वो अपनी आगोश में ले लेते थे ना, अपनी रहमत की आगोश में, अपनी मोहब्बत की आगोश में, अपनी शफकत की आगोश में। क्या करती है माँ, बच्चा ज़रा सा बीमार होता है तो माँ की जान पे बन जाती है ना, कैसे तड़पती है। वो सो भी जाता है बुखार में, लेकिन माँ माँ नहीं सोती, माँ उसको चेक करती रहती है, देखती रहती है, और कैसे लाड और प्यार से उसको दवाई खिलाती है और अपनी मोहब्बत की हद कर देती है। और वही वालिदैन जब वो बीमार होते हैं बुढ़ापे में, तो औलाद क्या कहती है, खाया होगा ना कुछ उल्टा सीधा इसलिए ऐसे हो गया, झिड़कती है उनको। वही माँ बाप उन पे बोझ बनने लगते हैं। वही माँ बाप जो बचपन में हर बच्चा कहता है मेरी माँ मेरी माँ, मेरा बाप मेरा बाप, और जब वो बोझ बनने लगते हैं तो फिर हर कोई कहता है तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको अपनी रहमत की आगोश में, अपनी शफकत की आगोश में तुम भी वैसे ही ढांप लो, वैसे ही झुका दो अपने बाजू। और फिर देखिए माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के ऐबों पर कैसे पर्दा डालते हैं ना। क्यों, वो कहते हैं मेरे बच्चे हैं तो इसके ऐब बाहर ना निकले। यहाँ तक कि माँ बाप से भी छुपा लेती है अपने बच्चे के ऐब। और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो औलादें कैसे उनके ऐब नशर कर रही होती, उनकी बीमारी के ऐब, उनको वो जो तकलीफ़ें, इस बुढ़ापे में इतनी तकलीफ़ें लगी, वो कमज़ोर हो गए, उस वजह से जो उनमें तल्ख मिजाजी आ गई, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया, वो सारी दुनिया को बताते फिरते हैं कि हमारे वालिदैन तो ऐसे और ऐसे हैं और ऐसे और ऐसे करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जब वो बूढ़े हो जाएं, जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से दोनों तरह से, तो तुम भी उनके साथ फिर वैसे ही सलूक करो जैसा बचपन में वो तुम्हारे साथ किया करते थे। तो बुढ़ापे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास जिक्र किया, क्योंकि इस वक्त वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। और इंसान क्या होता है उस वक्त, औलाद क्या होती है, ताकतवर होती है, इसलिए उनकी तरबियत की गई कि अब वो क्या हैं, कमज़ोर हैं, अब उनको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। जैसे तुम बच्चे थे, तुम्हें अपने वालिदैन की सहारे की ज़रूरत थी ना, तो इस वक्त बिल्कुल उसी तरह उनको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। तो तुम भी वही शफकत और वही रहमत का मामला करो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। आपसे सब ने फरमाया उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, 3 मरतबा आपसे सब ने ये फरमाया। और फिर फरमाया वो जिसने वालिदैन या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाई।
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ اسما بیان کرتی ہیں کہ میری ماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئی، تب وہ کافر تھیں، وہ مجھ سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں ان سے نیک سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ماں کافر تھی تب بھی کیا کہا گیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول بھلا اپنے ماں باپ پر کون لعنت کرے گا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے، اور اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ دوسرا جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اس طرح انسان کیا کرتا ہے؟ سبب بنتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی والدین کے حقوق ہے۔ سیدنا مالک بن ربیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق ہے؟ یعنی ساری زندگی اگر میں نے ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو مرنے کے بعد بھی میرا کوئی ان پر حق ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان ماں باپ کے بغیر ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی تھی، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ آج ان کی زندگیوں میں ان کے دوستوں کا اکرام نہیں کیا جاتا۔ اپنے جاننے والے آئیں، اپنے رشتہ دار آئیں تو ٹیبلیں سجا دی جاتی ہیں، پیرنٹس کے آئیں تو پھر کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر لازم ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ ان کے عہدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں سے ملنا، ان کے دوستوں کو عزت دینا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کس کی شکایت لے کے؟ اپنے باپ کی شکایت لے کر، اور کیا کہنے لگا کہ میرے اپنے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی ضروریات پوری کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بھی بلایا۔ جب باپ آیا تو ہاتھ میں سوٹی پکڑے، لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ، اور کیا کہنے لگا؟ آپ سے سب نے فرمایا تمہارا بیٹا ایسے کہتا ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص جو لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کمزور تھا، اس کو سہارے کی ضرورت تھی، میں اس کا سہارا بنا، میں نے اس کی ضروریات پوری کی۔ آج میں کمزور ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اگر میں اس کے مال سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کے اور ان کی آواز، یہ بات سن کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میرا باپ میرے مال سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے؟ تمہارا مال کب سے ہو گیا؟ تم خود بھی اور تمہارا مال بھی کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا ہی ہے۔ تو آج دیکھیں ہماری مسلم کنٹریز میں اولڈ ہاؤسز بھرنا شروع ہو گئے، جن کو اتنی وصیت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے کب فیصلہ کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ تمہاری جنت ہیں، اور تم اپنی جنتوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے، اور پھر کیسے توقع کرتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں سکون ہوگا، تم خوش رہ پاؤ گے؟ اگر باہر نہیں نکالتے تو ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو کہ وہ گھر سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں گھر سے باہر۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ اب تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب والدین کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت کیوں لے آئے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کتنی رسپیکٹ کرتے ہو تم والدین کی، یا بس دنیا کو دکھانے کے لیے ان کی ضروریات سر سے اتارتے ہو، یا واقعی دل سے ان کا احترام کرتے ہو، واقعی دل سے ان کی عزت کرتے ہو، واقعی ان کے احسانات کو تسلیم کرتے ہو۔ آج ساری زندگی والدین اپنی اولاد کے لیے گزار دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں، تو بڑے ہو کر اولاد کیا کہتی ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور رشتہ دار کو اس کا حق دیں، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کر۔ بے جا خرچ کرنا، بے شک بے جا خرچ کرنا یعنی فضول خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا اللہ 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے، باکثرت سوال کرنا، نمبر 2 بے جا خرچ کرنا، اور نمبر 3 ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ اور اگر کبھی آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر ہی لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو۔ یعنی رشتہ داروں پر اگر خرچ نہیں کر سکتے، کبھی کوئی مجبوری ہے یا اتنا نہیں ہے، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلی بات کہو ان سے، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے، اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ یعنی میانہ روی اختیار کرو، نہ ہی خرچ کرنے میں حد کر دو کہ وہ فضول خرچی میں آ جائے، اور نہ ہی اتنے بخیل بن جاؤ کہ لوگوں کو ان کے حق سے بھی محروم کر دو۔ تو آج ہم نے بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم گھر میں، اپنی ذاتی زندگی میں، گھر میں کہاں کہاں ضیاع کرتے ہیں، کہاں کہاں فضول خرچی کرتے ہیں، اور کہاں کہاں بخیلی کرتے ہیں۔ جہاں بخل نہیں کرنا وہاں بخل کرتے ہیں، اور جہاں فضول خرچی نہیں کرنی وہاں فضول خرچی کر جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک اس کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بے شک تمہارے کان کون سی چیزیں پیچھا کرتی ہیں؟ کان، آنکھیں، دل کرتی ہیں نا تجسس۔ تو قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا ہی نہ ہو۔ اکثر کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں گھروں میں، ایسے بول دیتے ہیں ہاں میں نے سنا تھا، جبکہ سنا نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی دل کا وہم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد رکھو کان اور آنکھ، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ سے سب نے فرمایا برے گمان سے بچو، یقیناً برا گمان بدترین جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا، اور یہ گمان ہی ہوتے ہیں نا جس کی بنیاد پر انسان پھر بول دیتا ہے میں نے ایسے سوچا تھا، یہی ہوا ہوگا۔ پوری بدگمانی کی وجہ سے پوری کہانی ہم خود ہی اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ آپ سے سب نے فرمایا سب سے بدتر جھوٹ یہ ہے کہ آدمی خواب میں ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھی ہو۔ اسی طرح آپ سے سب نے فرمایا جو شخص ایسا کوئی خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ جو کہ 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور یہ اسے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہماری آنکھ، کان
اور دل یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں حق کو پہچاننے کے لیے دی تھی اور تم نے ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا. کیسے آنکھوں کا آج ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ جو دل چاہتا ہے دیکھتے جاتے ہیں. بے حیائی دیکھنا بھی کیا ہے؟ زنا ہے. زنا کرنا، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ اس کو دیکھنا. تو ہم آج کیا کچھ نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے، اور اپنے ہاتھ اس کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور اسی طرح کانوں سے کیا کچھ نہیں سنتے، اور مزے لے لے کے سنتے ہیں لوگوں کی غیبتیں. اور پھر دل دیا تھا اللہ کی یاد، اللہ کو بسانے کے لیے، اللہ کی یاد کو بسانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ کے کلام پر، اللہ کی کائنات پر. اور ہم نے اس دل کو کیا کر لیا؟ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ اس دل میں ہم نے کیا کیا بسا لیا؟ دنیا کی محبت. یہ اللہ کے بسائے جانے کی جگہ تھی، اس کتاب کو محفوظ کرنے کی جگہ تھی، اس کی آیات کو دل میں جذب کرنے کی جگہ تھی. اور ہم نے اس میں کیا کچھ جمع کر لیا؟ دنیا کی محبتیں، بہت سی خواہشات. میرا دل یہ چاہتا ہے میں ایسے کروں، میرا دل وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں. بہت سی خواہشات کو ہم نے اس میں بسا لیا، دنیا کو اس میں بسا لیا. اور پھر دوسروں کے لیے کینے، بغض، حسد، بدگمانیاں، ان سب چیزوں کو دل میں بسا لیا. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ہے. سکون کہاں سے آئے گا؟ دل کو تو بہت گندگی سے بھر لیا ہم نے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں. ساتوں آسمان اور آسمانوں میں جو بھی ہے، اسی طرح زمین کے اوپر اور زمین کی تہوں میں جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیزیں، کس کی تسبیح کرتی ہیں؟ اپنے رب کی تسبیح کرتی ہیں. اور وہ بھی جو ان میں ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں یہ؟ کہ شاید ہمیں بھی خیال آئے کہ ہمیں بھی اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے، ہمیں بھی اسی کو پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چرند پرند، کائنات کی ہر چیز، آسمانوں کے اندر، ساتوں آسمانوں میں، زمینوں کی تہوں میں اور زمین کے اوپر جو بھی چیز ہے اللہ کی تسبیح کریے، لیکن انسان اس کی تسبیح نہیں کرتا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو خطبے کے لیے کھجور کے ایک تنے کے پاس ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، پھر ایک انصاری عورت یا کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو کر دو. چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا. جب جمعے کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس ممبر پر تشریف لے گئے. اس پر اس کے کھجور کے تنے سے اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آوازیں آنے لگی. کس وجہ سے آوازیں آنے لگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھجور کے تنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس کو چھوڑا اور ممبر تیار کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے گئے تو وہ کھجور کے تنے سے ہچکیوں سے رونے کی آواز آنے لگی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر سے نیچے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنوا دیا جاتا تھا نا، ہم سن نہیں سکتے، لیکن حقیقت یہی ہے. آج ہم یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیبل، یہ چیئر، یہ صوفہ، یہ دیواریں، یہ سب چیزیں اس تسبیح کو محسوس کرتی ہیں، اللہ کے ذکر کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں. اور آپ سے سب نے اس طرح چپ کروایا جس طرح کسی بچے کو چپ کروایا جاتا ہے. پھر آپ سے سب نے فرمایا یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا. اور اب میں ممبر پر چلا جاؤں گا، تو ممبر پر چلا گیا تو یہ تنا زارو قطار رونے لگا. اور دیکھیں ہم انسان، ہمارے دل کتنے سخت ہیں، ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ کچھ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں.
تو وہ بالکل صحیح مثال ہے، بالکل سچی مثال ہے کہ ہمارے دل شاید آج ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیا کہیں ہم ایسے اللہ کا ذکر سنتے ہوں اور وہ موقع ہم سے دور ہو جائے، چھن جائے، تو کیا ہم بھی ایسے زاروں کی طرح روتے ہیں کہ آج تو میں اللہ کا ذکر سن ہی نہیں سکوں گی، وہ موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا، اور ہمیں اس بات پہ رونا ہے. اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دیں وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، اور بے شک شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں، اپنی نسبت کر رہے ہیں ایسے بندوں کی. کیا فرما رہے ہیں اپنی طرف نسبت کر کے؟ کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، یعنی سوچ سمجھ کر بولیں. ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو دوسرے کو بری لگ جائے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. شیطان تو تیار کھڑا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات خراب کرے، تمہیں آپس کی جنگوں میں الجھا دے اور تمہارے رب سے تمہیں دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں تو سب سے اچھی بات کہیں، الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں. پہلے وہ کیا محاورہ، پہلے سوچو پھر پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. تو بالکل یہی بات کہ پہلے تولو پھر بولو، اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کرو. بعض اوقات ہوتا ہے نا جلدی میں ہم بول جاتے ہیں، ہمارا مقصد وہ نہیں ہوتا، اندر خیر ہوتی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا کر جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کو برا لگ جاتا ہے اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے. بے شک شیطان ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کا کھلا دشمن ہے. آپ سے سب نے فرمایا 2 چیزیں جنت کو واجب کر دیتی ہیں، اچھا کلام کرنا اور سلام کو عام کرنا. جس کے اندر یہ خصوصیات ہیں 2، اس پر جنت واجب ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو اپنے اوپر واجب کر لو، یہ چیزیں تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی. اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ مہمان نواز خود ہی بن جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے. اخلاق اچھا ہے، زبان اچھا ہے، زبان اچھی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ لازمی طور پر بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، لازمی طور پر ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تجھ سے کہا کہ بے شک تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، تو یہ انہیں بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو ہم انہیں ڈراتے ہیں یہ انہیں ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. کن کو؟ کفار کو. اب یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنا کیا مراد ہے کہ یہ کفار کے لیے جنہوں نے نہیں مانا، ان کے لیے یہ امپاسبل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے، وہاں پہ امامت بھی کروا لی اور وہیں سے آسمانوں کی سیر بھی کر لی. یہ ان کے لیے امپاسبل تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ منظر جو تجھے دکھایا نہیں بنایا مگر ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش، ان کے لیے ایک فتنہ تھا، ایک آزمائش تھی. تو یہ جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کروایا گیا تھا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ سب کروا دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کا ماننا ان کے لیے کیا ہے؟ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کفار کے لیے. اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، وہ کون سا درخت ہے؟ تھور کا درخت ہے، جو جہنمیوں کا کیا ہوگا؟ کھانا ہوگا. پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے کس کا؟ آیت نمبر 61 اور 62 میں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. اس نے کیا
کیا کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ دوں گا، یعنی اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہماری نسلوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے، کتنے فتنوں کا دور ہے۔ ہم ایک چیز سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، وہ دوسرے راستے سے کوئی اور چیز کے ذریعے ان تک پہنچ جاتا ہے، اور کیسے ہماری اولادوں کو ہم سے چھین رہا ہے۔ تو کتنی کثرت سے اپنی اولادوں کو اپنی رب کی پناہ میں دینے کی ضرورت ہے۔ وہ دعا جو حضرت مریم کی والدہ نے بھی پڑھی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا، اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا لے، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا کر لے آ، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصے دار بن، اور انہیں وعدے دے، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں دیتا۔ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں، اور تیرا رب کافی ہے، کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا مہلت مانگتا ہے، دے دی تمہیں مہلت، جاؤ دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو، اور جو بھی کرو گے، اگر تمہارے پیچھے یہ لوگ چلیں گے اور جو بھی چلیں گے تمہارے پیچھے، ان کو تمہارے ساتھ کہاں بھیج دوں گا؟ جہنم میں بھیج دوں گا۔ اور آج دیکھیں اس نے کیسے اپنے چیلے، کیسے وہ ہر طرف سے آ رہا ہے، ہر راستے سے آ رہا ہے، اور اپنی آواز سے، آواز کیا ہے؟ موسیقی، کیسے نیو جنریشن کو تباہ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اور اس کی آواز کیا ہے؟ جو وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ اور آج یہ جو میڈیا کی آواز ہے، یہ بھی کس کی آواز ہے؟ شیطان ہی ہے نا۔ تو ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کی کتاب اور اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یعنی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی گئی۔ دائیں ہاتھ میں دینے سے مراد کیا؟ کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ لوگ اپنی کتاب کیسے پڑھیں گے؟ خوشی سے پڑھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، یعنی اپنے اعمال کا ہی بدلہ پائیں گے، کسی پر اس روز ظلم نہ ہوگا، اتنا سا بھی ظلم نہیں ہوگا جو کھجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کھجور کی گٹھلی کے اندر دھاگا؟ جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک سوراخ، ایک لائن سی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک کو، ہر ایک کے اعمال کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اس میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ یعنی جو بدنصیب اس دنیا میں بصیرت سے محروم رہا، حق قبول نہ کیا، آنکھیں دی تھی لیکن اللہ کے راستے کو نہ پہچانا، نہ اللہ کے راستے پر چلا اس بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہوگا جیسے دنیا میں اندھا بنا رہا، قیامت کے روز بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ جس نے حق سے دنیا میں آنکھیں بند کر لی وہ قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے جیسے تو نے دنیا میں تو اندھا بنا رہا، ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے تجھے اسی لیے اندھا ہی اٹھایا اور ہم تجھے بھول گئے۔
اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس سے ضرور ہی بکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی، تاکہ تو ہم پر اس کے سوا جھوٹ باندھ دے، اور اس وقت وہ ضرور تجھے دلی دوست بنا لیتے اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھے ثابت قدم رکھا تو بلا شبہ یقیناً تو قریب تھا کہ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں، نماز قائم کر سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھ، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ فجر کے وقت کیسے فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے رات کو زمین پر تھے وہ صبح کے وقت آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ جانتا ہے، کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑا، اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ اس فجر کی نماز میں قرات لمبی کرنی چاہیے، تاکہ جب فرشتے اللہ کے پاس جائیں تو ان کو بتائیں۔ اور یہ والا ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں پڑھا ہوا قرآن کیا کیا جاتا ہے؟ پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، اور شام والے فرشتے اور صبح والے فرشتے جو آتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں تو اپنے رب کے حضور اپنے اس بندے کا قرآن پڑھنا، اس کی نماز پڑھنا پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے صبح کا آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن سے کرنا چاہیے۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ، یعنی صبح بھی اور رات میں بھی کیا کرو؟ اللہ کی کلام کی تلاوت کرو، اور اس حال میں کہ تیرے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ اب یہ تہجد کس کے لیے زائد تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد تھی، امت پر یہ فرض نہیں کی گئی۔ ہاں پڑھ لیں تو بہت زیادہ اجر ہے۔ تو تہجد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی لاڈلی عبادت ہے، اور پڑھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو اس کو نیند قربان کر کے اٹھا دیتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی ہے جو اس کو رات میں جگا دیتی ہے، تو پھر پلٹ کر اللہ اس سے کیوں نہ محبت کرے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اور ہم تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھیں بھی تو کچھ چاہیے ہو، تبھی ہم نے بھی اس لیے تہجد پڑھی کہ اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم قیام کریں، اور قیام بھی اتنا لمبا کہ پاؤں ہی سوج جائیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کہہ اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ بنا دے جو مددگار ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے۔ ہجرت سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، یعنی جہاں سے مجھے نکالے وہاں سے سچائی کے مقام سے نکال کر سچائی کی جگہ پہ داخل کرنا، اور کیا؟ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اپنے پاس سے میرے لیے ایک مددگار مقرر کر دینا۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیں جب بھی گھر سے نکلنے لگیں، کہیں دوسری جگہ جانے لگیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے لگیں، تو بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے نا، پتہ نہیں وہاں ماحول کیسا ہوگا، وہاں یہ آسائشیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، یا وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو آخری حصہ دیکھیں اس دعا کا کتنا خوبصورت ہے، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار مہیا کر دینا۔ اور یہ دعا واقعی جب بھی میں نے پڑھی ہے، جس بھی موقع پر، واقعی میں نے اس کا اثر دیکھا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد ایسی فیلنگز آتی تھی اس کام میں جب داخل ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے۔
کوئی سلطان النصیرہ ساتھ ہے جو ساتھ ساتھ گائیڈ کریے، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. تو یہ دعا انشاءاللہ بہت فائدہ دیتی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے. یعنی جب نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں بہت ہی ناشکر انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں حالتوں میں وہ اپنے رب سے نہیں جڑتا. تکلیف پہنچتی ہے تو ویسے ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے. اور اگر انعام ملتے ہیں تو ویسے ہی وہ پھولے نہیں سما رہا ہوتا، تکبر اتنا آ جاتا ہے اس میں. یعنی دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا. آیت نمبر 84، کہہ دیں ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے لیے کہ ہاں میں تو بڑا عمل کرنے والا ہوں اور میں تو جاؤں گا جنت میں، اور میں تو ہوں ہی سیدھے راستے پر. تو ایسے ہی ہے نا، ہر شخص اپنے طریقے سے عمل کرتا ہے. آج بھی دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں ہمارے ہاں، اور ہر کوئی جس طریقے سے عمل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی درست سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی درست ہے، وہی سیدھی راہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے. اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا، جو ہم اپنی زبانوں سے یہ فیصلے کرتے رہتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 97 میں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، جنہیں گمراہ کر دے تو ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا. تو اگر کوئی ہدایت پر بھی ہے تو اس کا کریڈٹ اس کو کس کو دینا چاہیے؟ اپنے رب کی ذات کو دینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، نہ کہ وہ اس کو اپنا کوئی کمال سمجھے. اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی ہم ان پر اور بھڑکا دیں گے، اور زیادہ کر دیں گے. کیا؟ جہنم کی آگ. یہ کن لوگوں کا انجام ہے؟ جو گمراہ ہوئے. اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو ہدایت قبول نہیں کرتا، نہ اس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے، نہ وہ چاہتا ہے. اور جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے شخص کا یہی انجام ہوگا قیامت کے روز. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب کیا ہے؟ پاک ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جو اس کو پہچان جاتا ہے وہ پھر جو پہچان جاتا ہے پھر وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کیا ہماری آنکھیں اس لیے نم ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو اس کتاب کے ذریعے پہچان لیا، جان لیا؟
تو اللہ رب العزت نے علم والوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا کلام پڑھ کر ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو اگر جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہیں دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ پھر وہ سورۃ النساء کی اس آیت پر پہنچے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے رسول کو اٹھائیں گے، تو اس وقت سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب رو رہے تھے۔ تو قرآن یہ وہ چیز ہے، قرآن کا علم وہ علم ہے کہ یہ جب دل میں آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اور کس کی ہوتی ہیں؟ جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوتی ہے، جو واقعی اس کتاب کو اس نیت سے سنتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ یہ میرے رب کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ پھر اس کو ایسا ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت ہی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آنکھیں خود بخود نم ہونے لگتی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کے وہ اور کہہ دیں سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کر، خوب بڑائی بیان کرنا۔ کس کی بڑائی؟ اللہ رب العزت کی۔ سورۃ الکہف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھنے کی تلقین کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ سورت پڑھی جیسے نازل ہوئی ہے تو یہ سورت اس کے لیے نور کا سبب بنے گی، اس کی اقامت سے مکہ تک، یعنی آپ کی مقامت سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے مکہ تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا آپ کے لیے نور جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو بولنے میں بڑی ہے، اور جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، یعنی یہ بات بولنے میں بہت بڑی ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کون سی بات جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے؟ بالکل، اللہ اولاد رکھتا ہے۔ تو اس سورت کے شروع میں اس کتاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو کیوں نازل کیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور کیا مقصد ہے اس کتاب کا؟ اور جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے بن جاتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبریاں دی جائیں۔ پس شاید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والا ہے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور نصیحت کی گئی کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو اس پر اتنا غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں۔ اتنا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا دکھ تھا، اتنی تکلیف تھی، اتنی پریشانی لیتے تھے،
کہ یہ لوگ کسی طرح ایمان لیں۔ جب وہ لوگ مانتے نہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غمگین ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے؟ تو آج ہم سوچیں ہمارے غم کیا ہیں، ہم تو اپنی ذات سے نہیں باہر نکلتے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمیں وہ دکھ پہنچ گیا، ہم سے وہ چیز چھن گئی، ہمارے تو آج یہی غم ہے۔ اور کہاں اس امت کا غم، کیا غم ہونا چاہیے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب لوگ اللہ والے بن جائیں، سب لوگ اللہ سے جڑ جائیں، میں اور میرے آس پاس کے سب لوگ اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں۔ یہ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا غم، ہم سب کی آخرت سنور جائے، ہم سب جنت میں جمع ہوں۔ بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان میں سے کون عمل میں بہتر ہے، اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے کس لیے خوبصورت بنایا ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ اس رنگینیوں میں ہی کھو جاتے اور آخرت کو تو نہیں بھول جاتے، اور جس رب نے یہ رنگینیاں دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، اسی کو تو نہیں بھول جاتے، اپنے انجام کو تو نہیں بھول جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا کو زینت والا بنایا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بالکل ایسے ہی کیا نا، ہم اس زینت کے پیچھے لگ کے ہم آخرت کو بھول ہی گئے، اس دنیا کی زینت کو ہی اصل زینت سمجھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے؟ جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں دونوں گروہوں میں سے کون وہ مدت زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ اب یہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ اصحاب الکہف، غار والے۔ اب سورت کا نام بھی کیا ہے؟ الکہف، غار والے۔ اب یہ غار والے کون تھے؟ کہ ان تین نوجوانوں کا بادشاہ کون تھا؟ ظالم تھا، اور یہ تین نوجوان کون تھے؟ یہ ایمان والے تھے، اور بادشاہ ایسا ظالم تھا کہ وہ ایمان والوں کو اپنی بستی میں برداشت نہ کرتا، تو انہوں نے یا ان کو مجبور کرتا کہ یہ اپنا ایمان چھوڑ دے، اور یا پھر ان کو قتل کر دیتا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ تو یہاں پہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی اور ہجرت کر کے کسی ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر دین ایمان خطرے میں ہو تو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اس دن ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا، ہم یہ بہانہ نہیں پیش کر سکتے کہ ماحول ایسا تھا اس لیے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے۔ حدیث میں آتا ہے آپ سے سب نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جو ان کو لے کر پہاڑوں پر نکل جائے گا فتنوں سے رائے فرار کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اور آج دیکھیں شاید وہی دور لگتا ہے کہ ہم اپنا ایمان بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں سے بھی خطرے میں ہے، یہاں سے بھی خطرے میں ہے، یہاں گئے تو یہاں سے بھی ایمان کو خطرہ ہے۔ اور آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی تھی، آخرت میں پوچھا جائے گا کہ آخرت کتنی بچائی تھی، آخرت کے لیے کیا لے کے آئے ہو، کتنا ایمان بچایا تھا، کتنے دین کی حفاظت کی تھی، کتنا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا تھا۔ اور پھر دیکھیں ان غار والوں کو، جب انہوں نے غار میں پناہ لی یا پناہ لینے کا ارادہ کیا تو کتنی خوبصورت دعا اپنے رب سے کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے رب سے دعا کر کے اپنے رب کی مدد حاصل نہ کرے۔
تو انہوں نے بھی ایسا کیا، جب غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا تو ساتھ ہی اپنے رب سے دعا بھی کی، خوبصورت دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر۔ ہر طرف سے کیا تھا؟ جان کو خطرہ تھا، ایمان کو خطرہ تھا، تو اپنے رب کو کیسے پیارے انداز میں پکارا، ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کیسے ان کی دعا سنی؟ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے کیسے ان کی حفاظت کی۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ مدد نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کائنات کو، سورج کو حکم دے دیا کہ بھئی اس طریقے سے تم نے نکلنا ہے کہ ان کی غار میں روشنی نہ جائے، وہ تکلیف میں نہ آئے۔ اور سورج کیسے نکلتا تھا تو ان کی غار سے کترا جاتا تھا۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے میرا اور آپ کا رب۔ ہم اس کے راستے میں نکل کے تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نہیں مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی، آزمائشیں زیادہ آئیں گی، وقت کی کمی ہو جائے گی، گھر کا سسٹم خراب ہو جائے گا، بچوں کے حق میں کمی ہو جائے گی۔ نکل کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کائنات کو آپ کی مدد میں لگا دیں گے۔ یہاں جو ہم مل بیٹھتے ہیں، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے گھروں سے نکلنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ کیوں یہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مل بیٹھ کر اللہ کا کلام سن سکیں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نا، کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ دن آئے کہ ہم نہ سنیں اور اپنے دین سے اتنا دور ہو جائیں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے، ہماری نسلوں کو اللہ نہ کرے ہماری پہچان ہی بھول جائے۔ تو خود سنیں گے، خود کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کو بچانے والے بنیں گے تو اپنی نسلوں کے بھی ایمان کو بچا سکیں گے نا۔ تو نکل کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کائنات کو آپ کی مدد میں لگا دے گا۔ اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں طرف کو کترا جاتا، غروب ہوتے وقت بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سوئے رہو سکون سے، اطمینان سے۔ اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں، اب وہ ہے تو غار، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ غار کی اس کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے تھے۔ کیوں پلٹتے رہتے تھے؟ کہیں بیڈ سول ہو جاتا ہے نا، ایک ہی جگہ جسم پڑا رہے تو جسم گل سڑ جاتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ ان کی سائڈیں بھی بدلاتے رہے۔ اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے، اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ یعنی ایسا روب، ایسا خوف اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس غار تک پہنچ سکے، اور ان کے کتے کو ان کی حفاظت کے لیے باہر بٹھا دیا اور ان کو سکون کی نیند سلا دیا، اور کروٹیں بدلتے جاتے ہیں۔ اور سورج کو بھی کیا حکم دے دیا کہ جب نکلو تو بھی کتراتے ہوئے نکلنا اس غار سے، اور جب غروب ہو تو بھی کتراتے ہوئے نکلنا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا، ہم 1 دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے۔ یہی حال ہے کہ اتنی مدت وہ سوئے رہے، ان کو کیسے لگا کہ شاید 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اور قیامت کی روز جب ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ شاید دنیا میں کچھ حصہ ہی رہے ہیں، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون سا ہے۔ یعنی اب کھانے کا جب جاگے ہیں تو کیا سوچا، کھانے کی فکر ہوئی، تو اپنے میں سے کسی ایک کو وہ سکہ جو اس دور کا سکہ تھا اور اتنی مدت گزر چکی تھی، وہ کہاں تھے؟ غار کے اندر ہی تھے۔ پھر تمہارے پاس اس سے اب کھانے کا ڈیسائیڈ کیا تو کیا
کہ وہ بولو حلال اور طیب لے کر آئے. تو مومن ہمیشہ اپنے کھانے کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے کہ جو کھائے حلال ہو اور طیب ہو. پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے اور نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز معلوم نہ ہونے دے. یعنی اتنی رازداری سے کھانا لینے جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ تم یہاں پر ہو. بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. یعنی کس ڈر سے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط سے جانا، کہیں ایسا نہ ہو وہ بادشاہ کا کوئی آدمی دیکھ لے اور تمہیں لے جائے اور تمہارے دین سے مرتد کر دے. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ بے شک قیامت اس میں کوئی شک نہیں. جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے. وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر کیا بنا لیں گے، مسجد بنا لیں گے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی نیک بزرگ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا اس پر کیا بنا لو، دربار ہی بنا لو. ان کی قبر پر کیا بنا لیا جاتے ہیں، دربار بنا لیے جاتے ہیں. تو مسجدوں پر قبریں نہیں بنائی جاتی. مسجدیں کیا ہیں، اللہ کی عبادت کی جگہ ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اب جب لوگوں کی نظر میں ان کا واقعہ آیا، اللہ رب العزت نے کیا کیا تھا، ان کو پھر یوں زندہ کر کے یہ سب دکھا کر اور دوبارہ سلا دیا تھا. تو اب لوگوں نے جب ان کا یہ سارا قصہ سنا پڑھا تو کیا سوچا کہ ہم ان پر ایک مسجد ہی بنا لیتے ہیں، کہ یہ اتنے نیک لوگ تھے. پھر آگے کیا اللہ رب العزت آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی انشاءاللہ ضرور کہو. اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے، یعنی اگر بھول جائے کہنا تو جب یاد آ جائے تب کہہ دو. اور امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تک بھلائی کی ہدایت دے گا. اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ جب مکہ والوں نے یہود کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تو آپ نے وحی کی امید پر ان سے کہا کہ میں کل تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا. اس کے بعد 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور جب آئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اپنے پیغمبر کی بھی اصلاح کی کہ کیا کہا کرو، انشاءاللہ. تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھنا ہے. کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو اپنے بلبوتے پر نہیں کہنا کہ میں یہ کر لوں گی. نہیں، ہمیشہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ کیا، انشاءاللہ، اگر میرے رب نے چاہا تو. میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی. دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا. تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جن کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مال و دولت پر غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا. جب باتوں باتوں میں اپنے بھائی جس سے باتیں کر رہا تھا اس کو کیا کہنے لگا کہ میرے پاس تو یہ اور یہ ہے. اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اور کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا. جب انسان کے پاس دولت اور فراوانی ہوتی ہے نا نعمتوں کی، تو انسان شاید اس خوش فہمی کا شکار ہو ہی جاتا ہے کہ شاید ہمیشہ یہ نعمتیں میرے پاس رہیں گی، ان کو تو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں، اور اس بنیاد پر وہ اترانے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے.
اس نے بھی ایسا ہی کہا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یہی خوش فہمی ہوتی ہے نا، جس کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، فراوانی زیادہ ہوتی ہے، اس کو یہی خوش فہمی ہوتی ہے کہ دنیا میں دیا جا رہا ہوں تو آخرت میں تو اللہ مجھ سے راضی ہے، تو مجھے اتنا نواز رہا ہے نا، دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہے، اولاد اچھی ہے، کاروبار اچھا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو جس نے دنیا میں دیا تو پھر میں اچھا ہوں تو دیا، اور آخرت میں بھی دے گا، اس سے بہتر دے گا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب وہ شخص جس سے وہ باتیں کر رہا تھا وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا، اس کا کریڈٹ اپنے رب کو کیوں نہیں دیا، اپنی ذات کو کیوں دیا؟ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے گا۔ اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا، کیا اس کا باغ، اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے؟ غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کو اسی کے راستے میں استعمال کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کے ملنے کا سارا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ اللہ ہی کو دینا چاہیے، اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، اور پھر یہاں اللہ رب العزت نے اس کو چھین کے دکھایا۔ اور ہمیشہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، جتنا جتنا اللہ نوازتا جائے اتنی عاجزی آنی چاہیے، اور ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کوئی اچھی چیز دیکھیں اپنی کسی کی تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور اگر کسی کام کا ارادہ کریں یا کسی سے کہیں تو کیا؟ انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ تو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، اور باقی رہنے والی کیا ہے؟ نیکیاں ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ باقی رہنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں، اور اسی طرح ہمارا وہ مال ہے باقی رہنے والا جس کو ہم اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ اولاد ہے باقی رہنے والی جس کو ہم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاری ہے۔ نہیں تو آج کتنی اولادیں ہیں جن پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، آج کبھی ان اولادوں نے ان کے جانے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کی، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنا تو دور کی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ کون؟ تمام لوگ۔ بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا وقت کوئی مقرر نہیں کریں گے۔ آج ہمیں یقین تو ہے، لیکن ایسا یقین نہیں جو ہمیں عمل پر ابھارے۔
اور کتاب رکھی جائے گی، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا۔ کس سے ڈرنے والے ہوں گے؟ یعنی اس کتاب کو پکڑنے سے، اس کو کھولنے سے ڈرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوگا نا اپنے اعمال کا۔ اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کیا کہیں گے؟ ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے سبھی ضبط کر رکھا ہے۔ اس وقت کتاب کھولیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ اس کتاب نے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی، نہ کوئی بڑی سے بڑی، ہر چیز کو لکھ ڈالا ہمارے نامہ اعمال میں۔ اور آج اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب میں بار بار بتاتے ہیں کہ تمہارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہارے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، جو تمہارے منہ سے لفظ نکلتا نہیں کہ پینسل پکڑ کر تیار ہوتے ہیں اس کو لکھنے کے لیے۔ لیکن آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر انسان کہے گا کہ ہائے میری بربادی، اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ہو تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کتاب سے، اللہ کی آیات سے نصیحت کی گئی ہو، اس کے باوجود اس نے اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیا اور اسے بھول گیا۔ کسے؟ اللہ کو، اللہ کی آیات کو، اور جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، کرنے کے بعد وہ بھی بھول گیا، برائیاں کرتا گیا اور بھولتا گیا۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے بنا دیے ہیں، اور اس سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اگر تو سیدھی راہ کی طرف بلائے تو اس وقت وہ ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہیں نصیحت کی گئی اس کے باوجود انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا، اعراض برتا، اگنور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کے دلوں پر ایسا بوجھ ہے، ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ہے کہ پھر آپ ان کو جتنا مرضی سیدھے راستے کی طرف بلاتے رہیں وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں آتے سیدھے راستے کی طرف۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں۔ اب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے سے بھی بڑا کوئی علم والا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو بتایا کہ ان سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے، اور کہاں ہے وہ؟ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اور پھر انہوں نے یہ سفر کیا ان سے ملاقات کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر علم کے اوپر علم والا موجود ہے۔ تو جب وہ دونوں ان کے آپس میں ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے پاس جا کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کی نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی اور اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں اس شرط پہ کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو۔ اب کیا تھا؟ کیا کہا گیا تھا ان سے کہ ایک مچھلی رکھ لینا، اور مچھلی جو ہے جہاں سمندر میں اپنا راستہ بنا لے گی وہی جگہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ملنے کی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب مچھلی نے اپنا راستہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے، تو جو ان کا غلام تھا ان کے ساتھ تھا وہ ان کو بتانا بھول گیا۔
اب جب خضر علیہ السلام کو پا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے اپنے ساتھ کچھ وقت گزارنے دے تاکہ میں آپ سے علم سیکھ سکوں۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور تو اس پر کیسے صبر کرے گا جسے تو نے پوری طرح علم میں لیا ہی نہیں۔ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہا پھر اگر تو میرے پیچھے چلا تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا، مطلب کوئی سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں تیرے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کروں، یعنی خود بتاؤں تو پھر۔ سو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ دیا۔ کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑ دیا ہے کہ اس کے سواروں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت بڑے کام کو آیا ہے۔ کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ یقیناً تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ اب پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، اب جب دیکھا کہ جن کی کشتی میں سوار ہوئے انہی کی کشتی میں سوراخ کر دیا تو چپ نہ رہ سکے۔ کہا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا، اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کیا تو نے ایک بے جان کو قتل کر دیا، کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بلا شبہ یقیناً تو ایک بہت برے کام کو آیا ہے۔ تو اب یہ سفر جو تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کون سا سفر تھا؟ علم کا سفر تھا۔ تو اس چیز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھی جب کوئی کہیں بیٹھے علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، بتانے والا آگے اس بات پر پہنچنے والا ہوتا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جس سے علم سیکھا جا رہا ہوتا ہے پہلے اس کی بات کا مکمل ہونے دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سوال آگے رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ صبر نہیں کرتے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب آگے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ شاید یہاں پر ہوا۔ اور یہ کون سا سفر تھا؟ علم کا سفر تھا۔ تو علم کے راستے کا سفر کون سا سفر ہے؟ جنت کا سفر ہے۔ تو آپ بھی جو علم، ہم جو یہاں پہ مل بیٹھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سفر ہمارے لیے کون سا سفر ہے؟ علم کا سفر ہے۔ یہ ہمارے لیے کون سا راستہ آسان کر رہا ہے؟ جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ آپ سے نے فرمایا جو ان کے راستے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی ہم کل کنٹینیو کریں گے 16 پارے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک طالب علم ہی رکھے، ہم علم کے سفر میں ہی اس دنیا سے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس راستے میں آنے والی ہماری رکاوٹوں کو، ہمارے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو، مشکلات کو دور فرمائے، اور اس راستے کے ذریعے ہم اپنے رب تک، اپنی منزل تک، جنت تک پہنچ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.